یہ شب نصف شعبان کی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ آئیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کرنے کے بعد آپ تمام ویورز کو فضا اسلامک چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے تو لہٰذا آج میں آپ کے سامنے فضائل شعبان بیان کروں گی۔ سب سے پہلے لفظ شعبان کی تعریف بیان کرتی چلوں کہ شعبان کسے کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس مہینہ میں کثرت سے خیر نکلتی ہے لہٰذا اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان شعب سے مشتق ہے جس کے معنی گاٹی کے ہیں۔ جس طرح گاٹی یعنی شعب پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی خیر و برکت کی راہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاک رکھو، اس ماہ میں اپنی نیتیں اچھی رکھو اور انہیں حسین بناؤ۔ صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو اتنے رکھتے کہ ہمیں خیال ہوتا کہ مسلسل رکھتے جائیں گے، جب چھوڑ دیتے تو خیال ہوتا کہ اب کبھی نہیں رکھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نسائی میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سال میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیحین میں صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے پورے ماہ کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا، علاوہ ازیں کسی دوسرے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے مہینے میں دیگر مہینوں سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سارا شعبان ہی روزے رکھتے۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ شعبان کے چند دن چھوڑ کر سارا مہینہ روزہ رکھتے، اور یہ روایت پہلی کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس قدر روزے رکھتے کہ گویا تمام مہینہ روزے رکھے، لیکن کل سے مراد یہاں اغلب ہے۔ آسمان میں فرشتوں کی 2 عید کی راتیں ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کی زمین پر 2 عید کی راتیں ہیں۔ فرشتوں کی عید کی رات شب برات ہے جو نصف شعبان میں ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں، اس لیے نصف شعبان کی رات کو فرشتوں کی عید کا نام دیا گیا۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس رات کو عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور جمعہ کی رات کو عبادت کرنے سے ہفتہ بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسے یعنی گناہوں کے کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور شب حیات بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے امام منظر نے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جس نے عید کی دونوں راتوں میں اور نصف شعبان کی رات کو شب بیداری کی، یعنی ساری رات عبادت کی، اس کا دل نہیں مرے گا۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13ویں شب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کی شفاعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہائی عطا ہوا۔ پھر آپ نے 14ویں شعبان المعظم کی شب کو دعا کی تو 2 تہائی عطا ہوا، اور پھر آپ نے 15ویں شعبان المعظم کی شب کو دنیا کی دعا کی
تو سب کچھ عطا ہوا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح دور بھاگ گئے، یعنی نافرمانی کر کے اللہ سے دور بھاگ گئے۔ اس کا نام شب مغفرت بھی ہے، اس لیے امام احمد کی روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، پھر اہل زمین کو معاف کرتا ہے سوائے دو شخصوں کے، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ معظم کا نام شب آزادی بھی ہے۔ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ضروری کام سے صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقام تک بھیجا۔ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو عرض کیا، آپ جلدی فرما دیں کیونکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ نصف شعبان کی رات کے بارے میں مسائل بتا رہے تھے۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے انس بیٹھو، میں تمہیں نصف شعبان کی رات کے بارے میں بات بتاتی ہوں۔ وہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے میری باری کی تھی، حضور میرے لحاف میں تھے اور رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے انہیں غیر موجود پایا۔ میں نے کہا شاید آپ ماریا کبتی کی طرف چلے گئے ہوں گے۔ میں نکلی اور مسجد میں گئی، چلتے چلتے اندھیرے کی وجہ سے میرا پاؤں آپ سے جا لگا اور آپ یہ عرض کر رہے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے بدن اور میری جان نے آپ کو سجدہ کیا، میرا دل آپ پر ایمان لایا اور میرے ہاتھ ہیں اور میں نے ان کے ساتھ کبھی اپنے جسم کو آلودہ نہیں کیا۔ اے رب عظیم، ہر بڑی بات میں تجھ پر امید کی جاتی ہے، بڑا گناہ معاف کر دے، میرے چہرے نے تجھے سجدہ کیا جسے تو نے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور اس میں کان اور آنکھ بنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور پھر دعا فرمائی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا نقیما من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا۔ اے اللہ مجھے ایسا دل عطا فرما جو پرہیزگار، شرک سے پاک، نیک ہو، کافر نہ ہو اور نہ ہی بدبخت ہو۔ پھر دوبارہ سجدہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا کہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا، بس تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت داؤد نے کہا، میں اپنے آقا کے لیے مٹی میں اپنا چہرہ خاک آلودہ کرتا ہوں اور چہرے کا حق یہ ہے کہ اپنے آقا کے سامنے خاک آلودہ کیا جائے۔ پھر سر اٹھایا، میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، کیا تم جانتی نہیں یہ شب نصف شعبان کی شب ہے، اللہ تعالیٰ اس شب میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے سوائے 6 لوگوں کے۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 عادی زانی، نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 5 چغر خول، چنگو اور باب بجانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ ایک روایت میں ہے کہ رباب بجانے والے کی بجائے تصویر بنانے والا ہے، اور اس رات کو تقسیم اور تقدیر کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت کو ہر آدمی کا نام زندوں کی فہرست سے کاٹ کر لکھوا دیا جاتا ہے جس نے آئندہ شعبان تک فوت ہونا ہے۔ حال یہ ہے کہ انسان کھیت بو رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، عمارت بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں میں ہوتا ہے۔ ملک الموت اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب حکم ہو کہ روح قبض کر۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 شعبان کی شب کو جو اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی فرشتوں کو بتا دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ زندگی کا بالکل بھی پتہ نہیں کب جو ہے موت کا وقت آ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور اپنے جو ہے نا توبہ اور استغفار کر کے
توبہ اور استغفار کر کے اپنی بخشش کروا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور 15 شعبان المعظم کی رات اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔